السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سریام کا خصوصی پروگرام اور میں ہوں اقرار الحسن۔ زینب قتل کیس ہو، موٹر وے ریپ کیس ہو یا پھر یوم آزادی کے موقع پر مختلف شاہراہوں، مختلف سڑکوں اور مختلف مقامات سے خواتین سے بدتمیزی، دست درازی کے واقعات کی ویڈیوز آنے کا سلسلہ۔ ایک وقت میں ان ایشوز پر بہت ہاہاکار ہوتی ہے، بہت واویلا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، مین سٹریم میڈیا پر بھی، لیکن پھر مختلف خبروں کی گرد میں، مختلف مسائل اور ایشوز کی گرد میں یہ ایشوز کہیں دب کر رہ جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین سے بات کر کے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، ہم جان سکیں کہ اس طرح کے واقعات کے محرکات کیا ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کا سد باب کس طرح سے ممکن ہے۔ جی تو جناب، اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ پنجاب میں، جہاں جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریحانہ ملک۔ اس سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ شاید کوئی اور ہو نہیں سکتا جس موضوع پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہم کسی ایک خاص واقعے کی بات نہیں کریں گے، ہم کسی ایک خاص ویڈیو کی بات نہیں کریں گے، ہم ایک عمومی ماحول کی بات کریں گے، ایک پرسیپشن کی جو کہ اس وقت خواتین کے تحفظ کے حوالے سے قائم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ بطور جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ کے طور پر نہیں، ایک خاتون کے طور پر کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں باہر کے ماحول کو اپنے لیے؟ بصیرت خاتون میں اگر پہلے بات کروں تو میں یہ کہوں گی کہ ہاں بہت محفوظ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کچھ ریسرچ ڈیٹا بھی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ابھی 2 سال پہلے ہم نے لاہور میں ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بس سٹاپس ہیں اور جو بسیز ہیں اس کے اندر خواتین کتنی محفوظ ہیں، اور اس میں ہم نے LTC بسیز اور میٹرو بسیز کو دیکھا، اور ہمارا خیال تھا کہ میٹرو بسیز جو ہیں وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، اسٹیشنز اتنے ویل اکوپڈ ہیں اور ساری چیزیں، تو وہاں شاید ہراساں ہونا جو ہے خواتین کا وہ کم ہے۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہاں بھی ہمیں اتنا، آلدو کہ ہمیں LTC کے مقابلے میں کم وہاں پہ واقعات ملے، بٹ بہت سارے واقعات۔ ہمارے یہاں ایک چیز جو ڈیولپ ہوئی ہے ڈیورنگ دا پاسٹ سم ایئرز، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس چیز کو ہراسمنٹ کہہ رہے ہیں۔ صحیح، ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ خواتین نے شاید بہت ساری چیزوں کو ابزارب کر لیا اپنے اندر، اپنے معمول کا حصہ سمجھ لیں گے تو ہوگا ہی، ایسا ہی ہوگا۔ ہم باہر نکلیں گے تو لڑکے آواز بھی کسیں گے، کوئی آپ کو ٹچ بھی کر جائے گا، کوئی پش بھی کر جائے گا، تو ہم اس کو اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے۔ اور جب ہم نے اسٹڈی کی تو ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ لڑکیوں نے فیملی میں بات کی، کئی دفعہ ہم نے نہیں کی، کیونکہ ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ فیملی والے اعتراض کریں اور میری موبلٹی بالکل ہی ختم، باہر جانا بند ہو جائے، آپ کی تعلیم، تو یہ وجہ سے لڑکیاں بات بھی نہیں کرتی۔ تو ہمیں پہلے یہ سمجھانا پڑے گا سوسائٹی کو کہ یہ سب چیزیں ہراسمنٹ ہیں، اور لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو وہ ایک فیئر کے ساتھ نکلتی ہیں۔ یہ فیئر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی۔ اب جب سے یہ چل رہا ہے ریسنٹلی، ہم جو واقعات دیکھ رہے ہیں تو مجھے اس اسٹڈی کا اب بالکل نظر آتا ہے کہ یہاں واقعی وہ عکس ہے۔ یہ اسٹڈی ہمارے سامنے بھی ہے، یہ وہی اسٹڈی ہے، سیفٹی آڈٹ ان پبلک پلیسز، کراچی، دادو، خیرپور، کوئٹہ اینڈ راولپنڈی۔ ہاں جی، میں بالکل اسی کی بات کر رہی ہوں کہ ابھی ہم نے 2020 میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے سائنٹیفک بنیادوں پہ ہیں، ریسرچ بیسڈ ہیں، اور ساری اس میں ڈیٹا بھی ہے، ڈیٹا موجود ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی خاص قسم کی خواتین ہوتی ہیں جن کو زیادہ ہراساں کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کچھ فیشنیبل خواتین ہیں، آپ نے اگر بال بنا رکھے ہیں، اگر آپ نے خاص لباس پہن رکھا ہے تو آپ کو زیادہ ہراساں کیا جائے گا، یا اگر آپ نے ایک خاص لباس پہن رکھا ہے تو آپ کو کم ہراساں کیا جائے گا؟ تو لباس کی یا آپ کی جو ظاہری شکل و صورت ہے یا بناؤ سنگھار ہے یا بناوٹ ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے کہ معاشرہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے ایک خاتون کی طرف یا ایک لڑکی کی طرف؟ اس میں نا 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ڈیٹا آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ ایک بڑا کمپائل ڈیٹا ہے، اس میں ہم نے وہ خواتین ہیں جو روزمرہ کے کاموں کے لیے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، ہراساں اس کو بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ خاتون نکل رہی ہے تو اس کو یہ ایگزامپشن ہے۔ ہاں، جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں، یس، یہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز تھوڑا سا ہٹ کے ہوگی میسج سے تو وہ اب ظاہر آپ اس کی طرف دیکھیں گے۔ ریپ کے واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اگین کچھ لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ میڈیا اچھالتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ تو دنیا بھر میں اس سے زیادہ پرسنٹیج ہے، اور وہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی لے کر آتے ہیں، واللہ عالم وہ کس حد تک درست ہے۔ آپ کچھ ہمیں بتا سکیں گی کہ جو ریپ کیسز ہیں کیا واقعی دنیا سے کم ہیں یا رپورٹ کم ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اینڈ اگین ان کا سولوشن کیا ہے؟ ہم دیکھیں
میں یہ مانتی ہوں کہ اگین میرے پاس اس پہ ریسرچ ڈیٹا ہے کہ ہمارے یہاں رپورٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ کافی حد تک ہے. اس کا حل جو ہے وہ اگین سینسٹائزیشن ہی ہے، جینڈر سینسٹائزیشن ہی ہے. کیونکہ پھر میں بات کروں گی تو انسٹیٹیوشنس کی بات ہوگی تو پولیس ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں عورتوں کیا مردوں کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے. تو آپ کیسے یہ سوچتے ہیں کہ ایک عورت اپنا کمپلینٹ لے کے جائے گی پولیس اسٹیشن اور پھر وہ یہ بھی سوچے گی کہ وہ سارا پروسیس بہت فیئر ہوگا، اگر میڈیکل لیگل وہ سب چیزیں. تو ہمیں مطلب ابھی شاید تھوڑا مشکل لگے لیکن ہمیں وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی تو جناب ہم جامعہ پنجاب میں ایک بہت اہم شعبے میں، بہت اہم ڈپارٹمنٹ میں، ابلاغ کے شعبے میں، کمیونیکیشن اسٹڈیز کے شعبے میں موجود ہیں اور اس کی سربراہ ڈاکٹر نوشینہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا. بہت ہی ہاٹ ٹاپک جسے کہا جاتا ہے اس وقت، گرم موضوع ہی اس کا ترجمہ ہوگا غالباً. خواتین کی معاشرے میں حفاظت، ہم بحیثیت مجموعی اگر معاشرے کے حوالے سے بات کریں تو اگین سب خواتین سے میرا پہلا سوال یہی کہ کیا آپ ایک خاتون کے طور پر یا اپنے ارد گرد یا آپ کی فیملی میں جو خواتین ہیں ان خواتین کے حوالے سے آپ معاشرے کے مجموعی ماحول کو محفوظ تصور کرتی ہیں؟ بالکل آج کل تو نہیں جی. پہلے بالکل تھا. ہم اسکولز بھی جاتے تھے، کالج بھی جاتے رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی، انٹرنیشنل بھی ٹرپس کیے ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی کیے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی کیے ہیں، ہر جگہ پہ گئے، کبھی اس طرح کا خوف نہیں تھا. لیکن آج کل کچھ حالات ایسے بن گئے، کچھ میڈیا کی اوور گلوریفیکیشن کی وجہ سے بھی کچھ ایشوز کو بہت زیادہ جب آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں میں پھر وہ چیزیں رپورٹ ہونا، انسیڈنٹ زیادہ رپورٹ ہونا، خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس طرح کی نہیں ہے جو ماضی میں تھوڑی بہتر تھی. اب تھوڑی سی زیادہ، ایک تو ہماری پاپولیشن سائز اور دین بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کنٹرول بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سارے ایک فیکٹر نہیں ہیں. سر میں صرف ایک مثال لوں. کراچی مجھے یاد ہے آج سے 8-10 برس پہلے جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، جب وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو لامحالہ میڈیا اس کو رپورٹ کرتا تھا. اب الحمدللہ کراچی امن کی جانب واپس آ گیا ہے، ایسے واقعات نہیں ہوتے، سو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، اور ظاہر کراچی کا ایک وہ جو فیئر فیکٹر تھا جو کراچی سے جڑ گیا تھا وہ واپس آ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سد باب کیسے ممکن ہے کہ واقعات سرے سے ہوئی نہ پھر رپورٹ کرنے کے بعد یہ باری تو آگے ہے؟ جیسے قرار صاحب خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ کراچی میں واقعات ہوتے تو رپورٹ ہوتے. جی. تو آج کی خاتون کو یا کوئی بھی بچہ ہو، مرد ہو، ایون بھی، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، صرف خواتین کے ساتھ نہیں میں بات نہیں کر سکتی. میرے پاس ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ہاسٹلس کے اندر پرائیویٹ اور کہیں بھی بوائز جو نئے بچے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی فزیکل ابیوز اور سارے کیسز ہوئے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی سیف نہیں. بات یہ ہے کہ جو ہماری آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کنٹرول والا معاملہ ختم ہو رہا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کانٹینٹ ہے خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا کے اوپر، اس کو کسی حد تک چاہے مکمل طور پہ، مجموعی طور پر یا جزوی طور پر ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے جو حالیہ ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں، جو حالیہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں؟ تو یہ میڈیا یا میڈیا پر دکھایا جانے والا کانٹینٹ، اس پر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مورد الزام ہے؟ اگر پاکستانی میڈیا کی بات کریں، ٹوٹل میڈیا کی بات کریں، وہ کیا ویسٹرن میڈیا، کیا انڈین میڈیا، کیا ویب سائٹ ہے، کیا سوشل میڈیا، تو پھر تو کہیں نہ کہیں اس کی پرسنٹیج بنتی ہے، اس کا افیکٹ بنتا ہے. لیکن اوور ہمیں ہر کنٹینٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایز اے ٹیچر جب کلاسز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ کون سے لوگ ہیں اور کس طرح سے پازیٹیو رول اور پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. سو یو پیپل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہم ریئلی اپریشیٹ. تو آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، پورے پاکستان کا، پورے عالم اسلام میں ہم سب کی حفاظت کرے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.